نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب دیتا تھا۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹوں کو، یستحیون نساءکم، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس آزمائش میں بھی تمہارے رب نے تمہیں، یہ بہت بڑی جو آزمائش تھی، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑا امتحان تھا۔ فرعون، یہ بنی اسرائیل کے متعلق جو اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، میری نعمتوں کو یاد کرو، تو اس سلسلے کی یہ دوسری نعمت ہے۔ پہلی جہنم پر فضیلت بخشی، دوسری تمہیں نجات عطا کی فرعون سے۔ فرعون یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ عہدے کا نام ہے۔ جیسے روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے، اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں صدر یا وزیر اعظم عہدہ ہے، اسی طرح یہ عہدہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے ولید بن مصعب بن ریان، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کا نام مصعب بن ریان تھا۔ تو وہ اللہ والا تھا، اس نے اپنی بادشاہت جناب یوسف علیہ السلام کو خود عطا فرمائی تھی۔ یہ جو بادشاہ تھا یہ قوم عمالقہ سے کی شاخ قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ 400 سال علماء نے لکھا ہے اس نے عمر پائی۔ یہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا اور ہر طرح کا کام ان سے لیتے، تمام کام، اور یہ خود عیش پرستی، تجارت، سب کچھ کرتے، کام سارے مشقت والے یہ کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، اور جو کام نہیں کر سکتے تھے ان پہ ٹیکس لگایا ہوا تھا، وہ ٹیکس دیتے تھے۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جو مصر میں پہنچی، اور اس نے ہر قبطی گھر کو تباہ کر دیا، جلا دیا، اور اسرائیلی گھر کو کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں ان سب کو ذبح کر دیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اللہ والے فرماتے ہیں کہ 90,000 بچے ذبح کیے گئے۔ 12,000 سے 90,000 تک کے اقوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔ بچے جب قتل ہو گئے اور بوڑھے ان کے جلدی مرنے لگے غم کی وجہ سے یا عمر کی لحاظ سے، تو بنی اسرائیل کم ہونے لگے۔ تو پھر قوم فرعون کے سردار، قبطی سردار جا کے فرعون سے ملے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ایسے ہی رکھیں گے تو پھر تو ہمارے آنے والی نسلوں میں ہمارا خدمتگار کوئی بھی نہیں رہے گا، یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو پھر ان کی رائے سے یہ بات انہوں نے طے کی کہ 1 سال بچے ذبح کیے جائیں گے، 1 سال کو زندہ رکھا جائے گا۔ جس سال بچے زندہ رکھنے تھے جناب ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل کرنے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح اب موسیٰ، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ قتل کا واقعہ 2 دفعہ ہوئے۔ پہلی دفعہ جب یہ خواب دیکھا، پھر دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، بنی اسرائیل ان پر اکٹھے ہوئے، تو پھر اس کو خدشہ لاحق ہوا یا پھر دوبارہ خواب دیکھا۔ بعض نے تو لکھا ہے فرعون بھی 2 تھے، تو یہ دوسرے فرعون نے خواب دیکھا، پھر ایک دفعہ بچوں کو ذبح کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کی محفوظ ہو جائیں۔ اس نے 400 سال عمر پائی، کہتے 300 سال تک اس کے سر میں درد ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔
اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں برا عذاب دیتا تھا. کیا برا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچے ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنی خدمت گاری کے لیے کہ بڑی ہو کے یہ ہماری کنیزیں بنیں گی، خدمت کریں گی. وفی ذلک، اس سے بڑی بلا اور اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے کہ آنے والی نسل ہی کسی کی ختم کر دی جائے. تو اس سے اللہ پاک نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اب واقعہ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں.